السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بغیر کسی تمہید کے قسط نمبر 39 آپ کی سماعتوں کی نظر کی جاتی ہے۔ فاتح مصر کی اہم کہانی چلتی رہے گی۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل تاریخ اسلاف کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ انتھونیس لیزا کو پوری طرح نہیں سمجھ سکا تھا، جس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ لیزا نے اس کے ساتھ جو دوستی لگائی تھی وہ صرف جسم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اور لیزا نے اسے جسمانی تشنگی کی تسکین کے لیے اپنا دوست بنایا تھا۔ لیزا ہرقل کے حرم کی ایک عورت تھی۔ اسے صرف یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ ہرقل کی بیوی تھی، اور دوسرا اعزاز یہ کہ وہ ایران کے شاہی خاندان میں سے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہی محلات میں خوبصورت عورت کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایران کے محلات میں بھی دیکھ لیا تھا اور روم کے بادشاہ کے ہاں بھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ لیزا نوجوان اور غیر معمولی طور پر حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اسے خون کے رشتوں نے ایک طلسماتی دھوکہ بنا کر ہرقل کے ہاں بھیجا تھا کہ اس پر اپنے حسن کا طلسم طاری کر کے اسے زہر دے کر وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرے۔ ہرقل کے پاس پہنچی تو اس کی بیوی بن گئی۔ وہ بڑی ہی زہریلی ناگن بن کر ہرقل کے پاس آئی تھی، لیکن ہرقل کو دیکھ کر اور اس کے جذبات سے متاثر ہو کر وہ ناگن سے وہ انسان بن گئی جس میں جذبات ہوتے ہیں، اور دل اور جگر بیدار ہو کر اپنا آپ اپنی پسند کے انسان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن ہرقل نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کے یہ جذبات کچل ڈالے اور اسے اپنے حرم میں پھینک دیا جو عورتوں کا گودام تھا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ لیزا کی ذات میں صرف حیوانی جذبات رہ گئے۔ وہ جوان تھی اور اسے ایک جوان ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس جذباتی کیفیت میں وہ ایسا آتش فشاں پہاڑ بن گئی تھی جس کا منہ بند تھا اور لاوا باہر نکلنے کو تڑپ رہا تھا۔ انتھونیس کی جگہ اسے کوئی اور اپنے قریب آتا نظر آ جاتا تو وہ اسی کی ہو کے رہ جاتی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ انتھونیس اس کے قریب آ گیا اور لیزا نے لپک کر اسے اپنے ساتھ چپکا لیا، اور جب دیکھا کہ اس شخص کے ساتھ ملاقاتیں آسانی سے ہو جاتی ہیں تو فرض کر لیا کہ یہی اس کا خاوند ہے۔ اب تو اس کے اپنے بیٹے یوکلس نے بھی قبول کر لیا تھا کہ اس کا باپ ہرقل نہیں انتھونیس ہے۔ بادشاہوں کی بیویاں اور ان کے حرموں کی عورتوں میں قومی جذبہ نام کو بھی نہیں ہوا کرتا، نہ انہیں کسی ملک اور وطن سے محبت ہوتی تھی۔ وہ تو اس صورتحال کو بھی قبول کیے رکھتی تھی کہ کوئی اور بادشاہ اس ملک پر حملہ کرے گا اور انہیں بھی اپنے قبضے میں لے کر اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لے گا، یا کوئی جرنیل یا کوئی شہزادہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ انہیں فتح و شکست کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ لیزا بھی ایسی ہی عورتوں میں سے ایک تھی۔ اس وقت اسے حلب کی نہیں انتھونیس کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس نہ کیا کہ انتھونیس بھی ہرقل کی طرح اس سے اکتا سکتا ہے۔ اس نے انتھونیس میں اپنے جذبات کی حرارت پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر انتھونیس اس کی جذباتی سطح سے بہت اوپر چلا گیا تھا۔ اس نے لیزا کو دھتکارا تو نہیں، لیکن یہ بھی قبول نہ کیا کہ لیزا اس کے پاس بیٹھے۔ تم اپنی بادشاہی قائم کرنے کی فکر میں ہو، لیزا نے یاس انگیز لہجے میں کہا۔ یہ بادشاہی نہ جانے کب قائم ہوگی، لیکن تم ابھی سے شاہ ہرقل بن گئے ہو۔ تم میرے ساتھ اب پہلے کی طرح بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتے۔ انتھونیس بہت ہی تھکا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کے علاوہ اس پر محاصرہ اور حلب کی فتح و شکست سوار تھی، اور یہی ایک سوچ اس کے ذہن پر غالب رہتی تھی کہ محاصرے کو کس طرح توڑے اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دے۔ اس نے لیزا کی طرف وہ توجہ نہ دی جس کی وہ طلبگار تھی۔ وہ کبھی جذباتی اور کبھی شاکی لہجے میں کچھ نہ کچھ بولتی رہی، اور انتھونیس گہری نیند سو گیا۔ لیزا نے اسے سوتے ہوئے دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ مر گیا ہو۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے دیکھتی رہی، اور اسے یوں دھچکا لگا جیسے ایک چشمہ تھا جو اچانک خشک ہو گیا ہو۔ اس کا اپنا بیٹا یوکلس، جسے دیکھ دیکھ کر وہ جیتی تھی اور جس پر وہ اپنی جان نچھاور کیے رکھتی تھی، اس کی طرف پہلی سی توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ تو 2 اور کبھی 3 دن اور راتیں گھر سے غائب رہتا تھا۔ کبھی ذرا سی دیر کے لیے لیزا کے پاس آ جاتا اور اسے حوصلہ اور تسلی دے کر بھاگم بھاگ چلا جاتا۔ انتھونیس تو کہتا تھا کہ وہ یسوع مسیح کی سلطنت قائم کرے گا، لیکن یوکلس کو اس سلطنت کے ساتھ یہ دلچسپی زیادہ تھی کہ وہ ہرقل اور قسطنطین کو قتل کرے گا۔
لیزا نے کبھی نہ سوچا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ چپکا لے تاکہ وہ لڑائی میں مارے جانے سے محفوظ رہے۔ وہ انتھونیس ہی کی ضرورت محسوس کرتی تھی، لیکن انتھونیس تو جیسے اس کے ہاتھ سے نکل ہی گیا تھا۔ اگلی صبح لیزا کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کرنیں قلعے کی دیواروں کے اوپر سے اندر آ گئی تھی۔ لیزا اٹھی اور تمام کمروں میں گھوم پھر آئی۔ وہاں انتھونیس بھی نہیں تھا اور یوکلس بھی نہیں تھا۔ یہ تو اس کا روز مرہ کا معمول تھا، لیکن اس صبح اس نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی تنہا محسوس کیا۔ اس کی ملازمہ نے اس کے آگے ناشتہ رکھا۔ لیزا ناشتے پر اور ملازمہ فرش پر بیٹھ گئی۔ خدا آپ کو اور زیادہ عزت اور وقار دے مالکن۔ ملازمہ نے کہا، کچھ ہم غریبوں کو بھی بتا دے، کیا یہ محاصرہ اٹھ جائے گا؟ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا شہر میں اناج کم پڑتا جا رہا ہے۔ پانی کی تو کمی نہیں، لیکن صرف پانی پر تو زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ گھبراؤ نہیں، لیزا نے کہا، محاصرہ اٹھ جائے گا۔ نہ اٹھا تو باہر نکل کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ آپ کو گرجے میں کبھی نہیں دیکھا، ملازمہ نے کہا۔ گرجے میں ہر روز اپنی فتح کی اور مسلمانوں کی شکست کی دعائیں ہوتی ہیں۔ پادری کہتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو، یہ بہت بڑی آفت ہے جو ہم پر گناہوں کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ ہم غریبوں نے کیا گناہ کیے ہیں؟ لیزا نے ملازمہ کی بات پوری نہ ہونے دی اور ہنس پڑی۔ ملازمہ چپ ہو گئی اور لیزا کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ ملازمہ نے لیزا کو بتایا کہ شہر کے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ختم کر دی جائے اور ان کے لیے دروازے کھول دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں، جس شہر کو فتح کرتے ہیں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ لیزا کی ہنسی ایک مسکراہٹ میں سمٹ آئی تھی۔ اس نے ملازمہ کی اس بات کو ذرا سی بھی اہمیت نہ دی اور اس طرح سنتی رہی جیسے وہ کوئی بڑی ہی دلچسپ بات سنا رہی ہو۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ محاصرے کا شور و غل شہر کے اندر بھی سنائی دے رہا تھا۔ محاصرے کی ایک اور رات گزر گئی تھی۔ شہر کے جو لوگ شہر کے دفاع کے لیے دیوار پر کھڑے تھے وہ نعرے لگا رہے تھے اور مسلمانوں کو للکار بھی رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جوش و خروش بظاہر تر و تازہ معلوم ہوتا تھا۔ لیزا آہستہ آہستہ چلتی گئی۔ وہ کسی خاص جگہ پہنچنے کے ارادے سے نہیں نکلی تھی۔ شہر کی عورتیں اسے جانتی تھیں، وہ ان کے جرنیل کی بیوی تھی۔ ایک جگہ عورتوں نے اسے گھیر لیا، وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ محاصرہ کب تک رہے گا اور کیا یہ شہر لمبے عرصے کے لیے محاصرے میں ہی رہے گا؟ لیزا اپنے آپ میں آ گئی جیسے بیدار ہو گئی ہو۔ اس نے عورتوں کو بہت تسلیاں دی اور ان کا حوصلہ اس طرح مضبوط کیا کہ انہیں کہا کہ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ محاصرے کو طویل نہیں ہونے دیا جائے گا اور جلد ہی باہر نکل کر مسلمانوں پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا جائے گا۔ اس نے جرنیل کی بیوی کی حیثیت سے ایسی جوشیلی باتیں کی کہ عورتوں کی گھبراہٹ ختم ہو گئی اور کئی عورتوں نے کہا کہ وہ مردوں کی طرح لڑیں گی اور مسلمانوں کا محاصرہ کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ لیزا کے اپنے ذہن میں بھی کچھ تبدیلی آ گئی اور وہ آگے کو چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دیوار پر پہنچ گئی۔ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس پر 4-5 آدمی پہلو بپہلو آسانی سے چل پھر سکتے تھے، لیکن اس وقت دیوار پر چلنے کے لیے راستہ ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ شہر کے تقریباً تمام لوگ دیوار پر کھڑے تھے اور ادھر ادھر آ جا بھی رہے تھے۔ لیزا اس ہجوم میں سے راستہ بناتی چلی جا رہی تھی۔ اسے جاننے والے آدمی رک کر سلام کرتے۔ اس کی گردن اس خیال سے تن گئی اور سر اونچا ہو گیا کہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے جرنیل کی بیوی ہے۔ وہاں تو انتھونیس ہی اکیلا جرنیل تھا اور ایک غیر منظم لشکر کا کمانڈر بنا ہوا تھا۔ لیزا نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، رک کر پیچھے دیکھا، وہ روتاس تھا۔ لیزا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے روتاس سے پوچھا کہ صورتحال کیا ہے اور کیا محاصرہ توڑا جا سکے گا یا شہر کو خطرہ ہے؟ محاصرے کو تو ہم نے روکا ہوا ہے، روتاس نے جواب دیا، لیکن یہ کہنا کہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے۔ مسلمانوں کا سپہ سالار خالد بن ولید ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ میں شاہ ہرقل کے جاسوسی کے محکمے کا عہدیدار ہوں۔ میں بھیس بدل کر مسلمانوں کی خیمہ گاہوں میں گیا ہوں اور خالد بن ولید کو قریب سے دیکھا ہے۔ شام سے ہماری فوج کے پاؤں اسی سالار نے اکھاڑے تھے اور اکھڑے بھی ایسے کہ کہیں جم نہ سکے۔ یہ نام میں نے بھی سنا ہے، لیزا نے کہا۔ ہرقل کو یہ کہتے سنا تھا کہ خالد بن ولید کے قتل کا انتظام ہو جائے تو میں مسلمانوں کو صرف شام سے ہی نہ نکالوں بلکہ عرب سے بھی بھگا کر سمندر میں ڈبو دوں۔ قاتلوں کو اس تک پہنچانا ناممکن نظر نہیں آتا۔ آپ کو پوری طرح معلوم نہیں؟ روتاس نے کہا،
2 مرتبہ خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے 4 آدمی بھیجے گئے۔ وہ مسلمانوں کے لباس میں گئے تھے اور عربوں کی طرح بول سکتے تھے، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی اور ہے، لیکن وہ سب وہاں جا کر خود قتل ہو گئے۔ دونوں جماعتوں کی کہانی الگ الگ ہے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ اس محاصرے کا ہے، اور اس کا سالار خالد بن ولید ہے جو قلعے توڑنے اور سر کرنے کی خصوصی مہارت رکھتا ہے۔ روتاس بولتے بولتے چپ ہو گیا اور باہر کی طرف دیکھ کر بولا، وہ دیکھیں، آئیں میں آپ کو خالد بن ولید دکھاتا ہوں۔ روتاس لیزا کو دیوار کی برجی کے قریب لے گیا۔ دور 2 گھڑ سوار آگے آگے اور 8-10 گھڑ سوار ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اگلے 2 سواروں میں جو دائیں طرف ہے وہ خالد بن ولید ہے۔ روتاس نے کہا، بائیں طرف اعیاز ہے، میں اس کا پورا نام نہیں جانتا، یہ بھی سالار ہے۔ آپ اتنی دور سے خالد بن ولید کا چہرہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکتی، قریب سے دیکھیں تو دشمن ہونے کے باوجود آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گی کہ اس چہرے پر خدا نے اپنا تاثر سجا دیا ہے جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس سالار کے چہرے پر اس کی روح کی چمک دمک بھی نظر آتی ہے۔ یہ ان جرنیلوں اور سالاروں میں سے ہے جو صرف فتح کرنا جانتے ہیں اور شکست سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ تو کیا خالد بن ولید حلب کو فتح کر لے گا؟ لیزا نے پوچھا۔ میں آپ کا حوصلہ نہیں توڑنا چاہتا، روتاس نے کہا، ہم جانیں لڑا دیں گے، لیکن حلب کو بچانے کے لیے ہمیں اس شہر کی آدھی آبادی قربان کرنی پڑے گی۔ موقع ملتے ہی ہم باہر نکل کر حملہ کریں گے۔ روتاس بولتا رہا، وہ لیزا کو بتا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لیزا کو صورتحال سے تفصیلاً آگاہ کر رہا تھا، اور لیزا نے باہر سے نظریں ہٹا کر روتاس کے چہرے پر روک لی اور اسے نظر بھر کر دیکھا، پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایسا تبسم آ گیا جس میں کچھ تشنگی سی تھی۔ لیزا نے بغیر کسی سوچ اور بغیر ارادے کے روتاس کا بازو پکڑا اور اسے اس چھوٹی سی برجی سے ہٹا لائی۔ روتاس اس کے ساتھ پالتو جانور کی طرح چل پڑا۔ انتھونیس اور یوکلس کی طرح روتاس پر بھی ہیجانی کیفیت طاری رہتی تھی۔ وہ بھی شہر کے لوگوں کے کمانڈروں میں سے تھا۔ اس کی عمر 30-40 سال کے درمیان تھی اور وہ خوبرو آدمی تھا۔ لیزا سے 3-4 سال ہی چھوٹا تھا۔ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا اور ذمہ دار عہدے پر فائز تھا۔ اس نوجوانی کے لحاظ سے لیزا اس سے چھوٹی لگتی تھی۔ شاہی خاندان کی مناسبت سے روتاس لیزا کا احترام کرتا تھا، اور احترام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لیزا ہرقل کی بیوی تھی۔ وہ دیکھیے، روتاس نے رک کر باہر محاصرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک سوار دستہ جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی جگہ تازہ دم دستہ آ جائے، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مسلمان محاصرہ آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں۔ کم و بیش 1000 گھڑ سوار خالد بن ولید کے حکم سے محاصرے سے نکل گئے اور ایک طرف کو جا رہے تھے۔ روتاس اور لیزا دیکھتے رہے اور سواروں کا وہ دستہ دور ہی دور ہٹتا گیا اور پہاڑی کے اندر چلا گیا۔ لیزا نے روتاس کی طرف دیکھا، اسے روتاس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آئے اور وہ کچھ زیادہ ہی خوبرو نظر آنے لگا۔ روتاس کے ساتھ لیزا کی کوئی بے تکلفی نہیں تھی۔ وہ محاصرے کے دوران بہت دنوں کے وقفے سے لیزا کے گھر جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت جب انتھونیس گھر پر ہوتا تھا۔ وہ لیزا سے نہیں، انتھونیس سے ملنے جاتا تھا۔ میں اس تنہائی سے اکتا گئی ہوں روتاس، لیزا نے دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ شہر کی ان عورتوں کے ساتھ تو میں گھل مل سکتی ہی نہیں، تم جانتے ہو میں کس ماحول سے آئی ہوں۔ انتھونیس دن رات باہر رہتا ہے اور جب آتا ہے تو تھکا ماندہ پلنگ پر گرتا اور سو جاتا ہے۔ میں تو آج تنگ آ کر دیوار پر آئی تھی، کتنا اچھا ہوا کہ تم مل گئے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں؟ روتاس بلا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ تو گھر ہی جا رہا تھا، رات بھر وہ باہر رہا تھا۔ اس نے لیزا کو ساتھ لیا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ روتاس نے لیزا کو احترام سے بٹھایا اور خود الگ ہٹ کر بیٹھنے لگا، لیکن لیزا نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ یہی نہیں بلکہ اپنا ایک بازو روتاس کی کمر میں ڈال دیا۔ روتاس پھیکی سی ہنسی ہنس کر اس سے الگ ہونے لگا، لیکن لیزا نے اپنے بازو کا گھیرا اور زیادہ تنگ اور سخت کر دیا۔ پھر بے تکلفی کا ایک ایسا مظاہرہ کیا جو وہ انتھونیس کے ساتھ ہی کر سکتی اور کیا کرتی تھی۔ روتاس کو ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ بے تکلف ہو جائے گی۔ لیزا نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں ایک آدھ بات بھی کہہ دی۔ روتاس بچہ تو نہ تھا، اتنے واضح اشارے سمجھ گیا، اور جب اس نے لیزا کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہاں کچھ اور ہی تاثر تھا۔